نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم۔ میرے واجب الحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بزرگوں کو اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے خاص ہے جو ہمیشہ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہ کامیابی کا وظیفہ ہے، کامیابی کا بہت بڑا راز ہے۔ ان حضرات کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے یہ خاص عمل ہے جو ہمیشہ اپنے کسی مقصد میں ناکام ہوتے ہیں۔ وہ حضرات اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور کامیابی نصیب ہوگی۔ تو پیارے دوستو، ابھی چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کون سا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اور کس ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کسی بھی آپ اپنے جائز کام کے لیے، جائز فتح کے لیے پڑھ رہے ہیں اس وظیفے کو، تو کوشش کرنی ہے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس وظیفے کے پڑھنے کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، جب بھی آپ کو ٹائم ملے دن کو، کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو دن کو کسی نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے اسم مبارک کو پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ کون سا اسم مبارک پڑھنا ہے؟ یا فتاح۔ اس اللہ تبارک و تعالی کے اسی نام کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 21 دن تک آپ اس وظیفے کو کریں۔ اگر آپ کسی بھی کام میں، کسی بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو 21 دن تک اسی ترتیب کے ساتھ وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کے راستے ضرور نکالیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعا میں یاد کرنا۔ والسلام۔